اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 شعبان ہفتے والے دن صرف آپ 3 بار یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا اللہ پاک ماہ شعبان کی برکت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے قبول و منظور فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک خود کہتا ہے کہ ماہ شعبان کا مہینہ میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا ہر دن، اس مہینے کی صبح و شام، ہر پل، ہر لمحہ، دن رات قیمتی ہے، اور جو بھی میری مخلوق، جو بھی میرا بندہ، میری بندی مجھ سے مانگے گی، مجھ سے مانگے گا، انشاءاللہ تعالی عزیز میں اس کا نصیب اس کی مرضی کے مطابق کر دوں گا۔ میں اس کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو قبول و منظور فرما دوں گا اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا، جس کی ہم امتی ہیں، اور اس پیارے حبیب کو اللہ پاک نے ماہ شعبان کا مہینہ دیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ماہ شعبان کا مہینہ میرا ہے، رمضان کا مہینہ پوری امت کا ہے، اور رجب کا مہینہ جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ تو گزر گیا، اور ماہ شعبان کا مہینہ بھی آدھا گزر گیا، کچھ دن باقی ہیں، ہمارے پاس مہمان ہیں۔ میں اپنی تمام ماں بہنوں سے، میں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں سے، میں اپنے دوستوں اور بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، خدا را آنے والے جو پل ہیں، آنے والے جو دن ہیں، اور یہ آج کا دن ہے، ان کو قیمتی بنا لیں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ مانگنے پہ عطا کرتا ہے، اللہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہ تقسیم کرتا ہے انعامات، اس کی خصوصیت ہے، اس کی خوبی ہے دینا۔ ہمارا کام ہے مانگنا، وہ ہمارا حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، وہ قادر ہے، ہم مقدور ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ تمام پیروں کا پیر ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، وہ حاکموں کا حاکم ہے۔ ہم جیلی پیروں کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھو۔ آج کا جو عمل خاص میں اپنے تمام ماں بہنوں اور بیٹیوں اور بیٹوں اور دوستوں کو میں جو دینے جا رہا ہوں، اتنا مجرب عمل ہے، اتنا قیمتی عمل ہے، اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ راضی ہو گیا آج کے دن، ماہ شعبان کے مہینے میں اللہ راضی ہو گیا۔ خدا کی قسم آپ اپنے من پسند کا نصیب لکھوا سکتے ہو، خدا کی قسم آپ اپنے من پسند کا مقدر لکھوا سکتے ہو۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے، اللہ پاک دنیا اور آخرت کے تمام خزانوں کا مالک ہے۔ اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہم لوگوں میں کمی ہے۔ وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، اس کے ہاں کوئی پیمانہ نہیں ہے کسی چیز کو ناپنے کو، بے انتہا خزانوں کا مالک ہے۔ منہ سے نکلی ہر دعا وہ پوری کرنے والی ذات ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ایک پتھر کے اندر جو چنٹی ہے اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ میں اپنے تمام ماں بہنوں سے، بیٹیوں سے اور دوستوں سے بار بار یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا را کر کے میں درد دل رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے تمام مائیں بہنیں، بیٹیوں، بیٹے، بزرگ، میرے دوست ماہ شعبان کی عظمت اور برکت کو سمیٹے، برکات کو سمیٹے، پورے سال کی رزق آپ سمیٹ سکتے ہیں، پورے سال کی دولت سمیٹ سکتے ہیں، پورے سال کی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں خاص عمل سے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آج کے عمل خاص کے بعد جب آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ مجھے دعائیں گے، آپ کو تب یقین آئے گا جب یہ عمل کریں گے۔ اتنا مختصر عمل ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا عمل ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر خود کہے گا کہ بتا بندے تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے، تو اپنے مقدر میں کیا لکھوانا چاہتا ہے۔ یہ ماہ شعبان کا مہینہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مقدر اچھے ہو جائیں، اپنے من پسند کے مقدر اگر آپ لکھوانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے لکھوانا چاہتے ہیں، تو خدا را کر کے ماہ شعبان کے اس عمل کو اپنی زندگی میں لائیں۔ ہر پل، ہر سیکنڈ قیمتی ہے۔
آج کا عمل خاص جو ہے، اس میں آپ جو بھی آپ اللہ سے حاجت مانگو گے اللہ پاک قبول منظور فرمائے گا۔ اگر آپ کے ہاں کسی چیز کی خدا نہ خواستہ گھر میں اگر آپ کی کوئی بیماری چل رہی ہے اور اس کا علاج نہیں ہے، تو آج کے عمل خاص کرنے سے پہلے شفا کی نیت کر کے اس عمل کو کر لیں، اللہ پاک مستقل شفا دے گا۔ اللہ پاک کے پاس دولت کے بھی خزانے ہیں، صحت کے بھی خزانے ہیں، رزق کے خزانے ہیں، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، بے انتہا خزانے ہیں، کمی ہے تو ہمارے پاس ہے۔ مانگنے والے بنے خدا را کر کے ماہ شعبان میں مانگنے والے بنے انعامات کی تقسیم کا مہینہ ہے، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اپنا نصیب اور مقدر اچھا کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں سے غربت ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی 7 نسلوں تک دولت پہنچے، رزق پہنچے، صحت پہنچے، شہرت پہنچے، اچھا رتبہ پہنچے، مال و دولت پہنچے، آپ کی اولاد کے من پسند رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں، آپ کے اوپر قرضہ ہے تو قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں، اور اللہ پاک غیبی راستوں سے آپ کی مدد خاص فرمائے۔ اگر آپ کسی تنازع میں، کسی مشکل میں، بند گلی میں آن پہنچے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو خدا را کر کے اس عمل خاص کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور ماہ شعبان کی برکتوں کو سمیٹ کے اللہ کے ہاں سربا سجودوں کے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک مشکل کشا بھی ہے، مسبب الاسباب بھی ہے، ارحم الراحمین بھی ہے۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے جو آج کا وظیفہ خاص میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، صرف مختصر وظیفہ ہے، 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو اپنی زندگی میں کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آئیں گے، آپ کا مقدر جب اچھا ہوگا، آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ صرف آپ کا یہ عمل کرنے کی دیر ہے، بتانے میں تاخیر ضرور لگتی ہے، 1-2 منٹ کا عمل ہے، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے، آپ کے بمشکل 1-2 منٹ لگیں گے، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، آپ کی نسلوں تک رزق پہنچ جائے گا، مال و دولت آپ کی زندگی میں اتنا کثیر تعداد میں اللہ عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان کی برکت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پہ یقین کرنا سیکھیں، اللہ پہ کامل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے، مضبوط ایمان سے مانگے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ پاک نیتوں پہ دیتا ہے، اللہ پاک دل کے راز دیکھتا ہے، دل میں جو ہم خیال سوچتے ہیں، تصور لاتے ہیں، اللہ پاک اس کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اپنی نیت کو صاف کر کے خدا را کر کے جو آج کا عمل خاص آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو آپ اپنائیں، گڑ گڑا کے مانگے، رو کے مانگے، سسکیوں کے ساتھ مانگے، تڑپ کے مانگے، آنسو بہا کے مانگے، سر بسجود ہو جائیں، جھک جائیں، جیلی پیروں کا خدا واسطے کر کے ان کا پیچھا چھوڑیں، ایک وحدہ لا شریک اللہ کی ذات سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں، خدا را کر کے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ آج انشاءاللہ تعالی عزیز مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ آج کا عمل خاص انتہائی قیمتی ہونے والا ہے، جو عمل میں آپ کو ابھی بتانے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی عزیز، اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 1 دفعہ درود پڑھنا ہے۔ اب عمل خاص بتاؤں گا، اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا، خدا را کر کے جو باقی کی ویڈیو ہے اس کو کمپلیٹ آپ نے دیکھنا ہے، کنٹینیوسلی آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر ایک پوائنٹ بھی مس ہو گیا تو پھر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اگر آپ کا وظیفہ کرامت ثابت نہ ہوا، اس میں آپ کو فائدہ نہ ہوا، تو پھر مجھے گلہ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پورا سال آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اگر آپ کے اوپر قرض ہے اس کی ادائیگی کے اسباب بن جائیں، اگر آپ کے ہاں کوئی پریشانی ہے خدا نہ خواستہ اس پریشانی کا حل نکل آئے، اگر آپ بند گلی میں ہیں اس بند گلی میں سے اللہ پاک ہزاروں راستے نکال دے آپ کی کامیابی اور کمرانی کے، تو آپ آج کا وظیفہ خاص کر لیں۔ آپ اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں کے لیے، اب میں اپنی تمام بیٹیوں اور بیٹوں سے بھی مخاطب ہوں، دوستوں سے مخاطب ہوں، اگر اپنے اولاد کا من پسند رشتے کے اسباب چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ان کی قبلیت کے مطابق، ان کی اہلیت کے مطابق ان کو بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ رشتہ مل جائے، تو خدا را کر کے آج کا عمل خاص اپنی زندگی میں لا کے دعا کر دیں، اللہ پاک ایسی سبیل نکالے گا، ایسے راستے نکالے گا، آپ کے گمان میں بھی ایسے راستے نہیں ہوں گے۔ تو عمل خاص بتانا چاہوں گا، سب سے پہلے آپ نے 1 دفعہ درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، بہت ہی اچھی بات ہے، شارٹ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں،
ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی یا شارٹ درود، ایک دفعہ میں نے درود ابراہیمی پڑھ لیے۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں درود ابراہیمی تو عظمت اور بزرگی میں اس کی یہ اللہ پاک کے ہاں بہت زیادہ برکت والا، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو نماز میں رکھا ہے، تو شارٹ درود بھی پڑھنا چاہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن درود ابراہیمی کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ اول و آخر کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی دعا کریں، کوئی بھی آپ عمل کریں، کوئی بھی عبادت کریں، تو ایک دفعہ درود آپ نے پڑھ لیا میرے ساتھ مل کے ثواب کی نیت سے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اسم اعظم ہے، خاص اسم اعظم جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس اسم اعظم پڑھنے والے کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے اس اسم اعظم کی قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ اتنا جلیل القدر اسم اعظم ہے کہ پڑھتے ہی اللہ پاک 1000 راستے اللہ پاک نکالتا ہے رزق کے، اللہ پاک سبیلیں پیدا فرماتا ہے۔ اور ماہ شعبان کی مہینے میں اور خاص آج کے دن اگر یہ اسم اعظم پڑھا جائے تو اللہ پاک انشاءاللہ تعالی عزیز مانگنے والے کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، تو زندہ اور قائم رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، ابھی آپ مخاطب ہو کس سے؟ اللہ کی ذات سے۔ آپ اپنی نیت میں وہ تمام حاجات، تمام مقاصد لے آئیں، جو بھی آپ کو مسئلہ ہے۔ میری تمام بہنوں، میری تمام بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں کو جو بھی آپ حاجت آج کے دن قبول کروانا چاہتے ہیں، جو بھی اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی دعا ہے اس کی نیت مان لیں۔ جس طرح نماز پڑھنے سے نماز کی نیت باندھتے ہیں نا، اس طریقے سے اپنی دعاؤں کی نیت مان لیں۔ قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے اسباب، یا اللہ اس کو ختم فرما قرض کو۔ اگر کوئی بیماری ہے یا اللہ اس میں شفا دے۔ یہ یا حی یا قیوم ایک دم آپ نے یعنی اس طرح نہیں پڑھنا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، نہیں، انتہائی تحمل سے، انتہائی نرمی سے آپ کا رابطہ، آپ کا تعلق اللہ سے جڑنے والا ہے۔ تمام لوگوں سے ہر قسم کے خیالات اپنے دماغ سے نکال کے یا حی یا قیوم اپنی مقصد کی نیت باندھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں بہتر اور عمدہ رشتہ آپ کی زندگی میں آ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے تو اللہ پاک نئے گھر اور ذاتی گھر کے اسباب پیدا فرمائیں، تو یا حی یا قیوم پڑھنے سے پہلے اس کی نیت مان لیں۔ بیماریوں اس میں شفا چاہتے ہیں، دکان کاروبار میں اگر آپ برکت چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی پریشانی ہے، کوئی انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، کوئی بیماری ہے، اس میں شفا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں نیک اور صالح اولاد آ جائے تو آپ یا حی یا قیوم پڑھنے سے پہلے اس کی نیت کر لیں۔ یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، مطلب مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم آپ نے 11 مرتبہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 11 مرتبہ یا حی یا قیوم آپ نے پڑھنا ہے۔ اور دوسرا یہ ایک عمل یہ ہو گیا، دوسرا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اب اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ کو راضی کر لیا تو آپ کی تمام جتنی بھی آج کے دن جو دعائیں مانگو گے، جو حاجات مانگو گے، اللہ پاک ان کو قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ نے استغفر اللہ، یا اللہ معاف فرما دے، میری جو بھی حاجت ہے اس میں اگر رکاوٹ میرے گناہ بنتے ہیں تو یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ میں بیمار ہوں تو اس بیماری میں اگر گناہ بندش کے طور پہ اگر بندش بن کے سامنے آتے ہیں، رکاوٹ بن کے سامنے آتے ہیں، بعض اوقات انسان کے گناہ اس کے تمام روزگار کی برکت کے سامنے یعنی حائل ہو جاتے ہیں، اس کے کامیابی کے سامنے حائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ
گناہگار جو انسان ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی کامیابی کے سامنے، اس کی ہر کوشش کے سامنے، اس کی دعا کی قبولیت کے سامنے یہ تمام گناہ سامنے آ جاتے ہیں تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی رضا اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، آج کے دن اپنا مقدر و نصیب اچھا کرنا چاہتے ہو، یہ میں انتہائی مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ اپنے بندوں اور بندیوں کا استغفار ہے۔ جب آپ استغفار کریں گے عاجزی کے ساتھ، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ میری حاجات کو قبول منظور فرما، یا اللہ میں بہت ہی سیاکار ہوں، یا اللہ میں نے گناہ کیے، میں نے تجھ کو ناراض کیا ہے، یا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما، تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کہے گا یہ میری بندی، میرا بندہ مجھ سے استغفار کر رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہے، آج کے دن ان کو معاف کر کے ان کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو میں قبول کروں گا، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا ماہ شعبان کی برکت سے۔ آج یہ بندہ، میری مخلوق، میرے چاہنے والے، میرے بندے، میری بندیاں مجھ سے استغفار کر رہی ہیں، آپ نے استغفر اللہ کے یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے، صرف ایک تسبیح آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ، انتہائی مختصر ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، اس سے مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی نیت رکھتے ہوئے، یا اللہ میں بیمار ہوں، استغفر اللہ، میرے گناہوں کی وجہ سے بیماری ہے تو یا اللہ مجھے معاف کر کے مجھے شفا دے، یا اللہ میری فلاں ضرورت ہے، میری فلاں حاجت ہے، استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی رکاوٹ ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے، معاف کر دے ماہ شعبان کی برکت سے، تقدس سے، یا اللہ مجھے معاف کر، اور یا اللہ میری فلاں ضرورت پوری فرما۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، یہ دوسرا عمل ہے۔ اب اس کے بعد 100 دانے کمپلیٹ کر کے آپ نے یعنی مسٹیک نہیں کرنی، زیادہ کم یا زیادہ نہیں پڑھنے، صرف 100 دفعہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا عمل آپ نے جو کرنا ہے وہ عمل انتہائی خاص ہے۔ اس عمل کی، آج کے وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج کا وظیفہ اس عمل کے بنا کمپلیٹ نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، وہ خاص دولت کا ہے، مال و دولت کا ہے، رزق کا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز پہلے نمبر پہ آپ نے یا حی یا قیوم کو 11 مرتبہ، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، یہ اسم اعظم ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ پڑھا، اس سے پہلے ایک دفعہ درود پاک پڑھا، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے جو عمل کیا استغفر اللہ کو آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کمپلیٹ کی۔ ہاتھ کی انگلی پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور تیسرے نمبر پہ جو عمل ہے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے تیسرے نمبر پہ یا غنی یا مغنی، یہ بھی بہت پیارا، یہ وہ اللہ کو پکارنے کا انداز آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کو اس نام سے پکاریں گے، یا غنی ہوں، اے غنی ذات، اے مغنی ہوں، اے بے پرواہ ذات، تو اس ناموں کی تاثیر اللہ پاک آپ پہ کر دے گا، اس تاثیر آپ پہ ڈال دے گا۔ جب آپ اللہ کو غنی کے نام سے پکارو گے اور یا مغنی کے نام سے پکارو گے، اللہ پاک دنیا کی تمام پریشانیوں سے، دنیا کی تمام الجھنوں سے آپ کو اللہ پاک مغنی کر دے گا، آپ کو مال و دولت کے اعتبار سے غنی کر دے گا، رزق کے اعتبار سے غنی کر دے گا۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ جب خاص اسم اعظم کے ساتھ اور خاص ناموں سے اللہ کو آج کے دن ماہ شعبان کے مہینے میں پکارو گے، اللہ پاک آپ کو بے انتہا دولت سے نوازے گا۔ آپ نے اپنی تمام حاجات اور تمام مقاصد جو بھی ہیں، جو آپ کی ضرورت اور حاجت ہے، اس کی نیت خاص نیت کر کے یا غنی ہوں یا مغنی ہوں، یا غنی ہوں یا مغنی ہوں، یا غنی ہوں یا مغنی ہوں، کس طرح پڑھنا ہے؟ یا غنی ہوں ملا کے، یہ نہیں ہے یا غنی ہوں پڑھ کے پھر اس کے بعد یا مغنی، یا غنی ہوں یا مغنی ہوں ایک بار ہو گیا، یا غنی ہوں یا مغنی ہوں 2 بار ہو گیا، یا غنی ہوں یا مغنی ہوں 3 بار ہو گیا، یا غنی ہوں یا مغنی ہوں 4 بار ہو گیا، یا غنی ہوں یا مغنی ہوں 5 بار ہو گیا، یا غنی ہوں یا مغنی ہوں 6 بار ہو گیا، یا غنی ہوں یا مغنی ہوں 7 بار ہو گیا۔ یعنی کہ آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائمز یا غنی ہوں یا مغنی ہوں کو پڑھنا ہے، اور اپنی جو نیت ہے، اپنی جو حاجت ہے اس کی نیت ماننی ہے۔ جو بھی آپ کو
کو مسئلہ ہے، جو بھی آپ کو حاجت ہے، آپ نے انتہائی نرمی کے ساتھ، انتہائی اپنے کامل ایمان کے ساتھ آپ نے اللہ پہ پورا بھروسہ کر کے یا غنی یا مغنی پڑھنا، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر کا بچہ اللہ پاک کروڑپتی بنا دے گا، آپ کی 7 نسلوں تک اللہ پاک دولت کے انبار لگا دے گا، اللہ پاک مال و صحت کے ہر لحاظ کے تمام خزانوں سے آپ کو مال و مال کر دے گا۔ آج کی جو ماہ شعبان کے آج کے دن کا یہ جو خاص عمل ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز، یہ یا غنی ہو یا مغنی ہو 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد دوبارہ آپ نے آخر میں جو شروع میں آپ نے درود پڑھا تھا، شارٹ درود ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیمی، کوئی سخو پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا لیں اور اب دعا کریں، یا ارحم الراحمین کو 3 مرتبہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ یا اللہ آج کے دن کی برکت سے، یا اللہ ماہ شعبان کی برکت سے، جس مہینے کو یا اللہ تو نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا ہے، یا اللہ اس مہینے کے صبح و شام کی برکت کے تقدس کا واسطہ، برکت کا واسطہ، اس مہینے کی یا اللہ اس مہینے کے صبح و شام کی برکت کا واسطہ، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ وہ تیرے پیارے حبیب ہیں، یا رب العالمین تجھے تیرے اسم اعظم کا واسطہ، یا حی یا قیوم کا، یا رب العالمین جو بھی میری حاجت ہے، جو بھی میری ضرورت ہے، یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما، یا اللہ رزق میں برکتی ہے، یا اللہ آج کے دن کی برکت سے، ماہ شعبان کی برکت سے، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ بے اولاد ہوں، یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا رب العالمین قرضہ ہے اس قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، غیبی یا اللہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، یا اللہ میں بہت غریب ہوں، یا اللہ میں بہت لاچار ہوں، یا اللہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یا اللہ تو راستے نکال، یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے، تو مشکل کشا ہے، یا اللہ تو حاجت روا ہے، یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ میرے پاس میرا ذاتی گھر نہیں ہے، یا اللہ نیا ذاتی گھر من پسند میرے گھر کے انتظام پیدا فرما، یا اللہ تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو تمام خزانوں کا مالک ہے۔ جب اس طرح کر کے آپ اللہ سے رو کے جب مانگو گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز مصلی چھوڑنے سے پہلے ہی اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو آج کے دن کی برکت سے، ماہ شعبان کے تقدس عظمت اور برکت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک انشاءاللہ تعالی عزیز قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔